بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمدصدیقی۔ رمضان کریم کے 2 عشرے تیزی سے مکمل ہو چکے اور اب آخری عشرہ بھی اختتام کی جانب رواں ہے۔ جس قدر تیزی سے یہ مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے ہمارے گناہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر عمل خلوص نیت سے کریں، کیونکہ اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کی ہدایت فرمائی۔ ہر سال شب قدر آتی ہے، کب اور کس کو نصیب ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم قیاس بھی مشکل سے کر پاتے ہیں۔ ہمارے ایک متقی دوست ایک بزرگ کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق ہر سال شب قدر کے بارے میں انکشاف کرتے ہیں کہ بھائی گزشتہ رات وہی برکتوں والی رات تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اگر ہر سال درست تعین کے ساتھ شب قدر نصیب بھی ہو جائے تو یقیناً بڑی سعادت ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ یوں دیکھا جائے تو اکثر بزرگوں کی رائے یہی ہے کہ ماہ رمضان کی 27ویں رات کو شب قدر کے امکانات زیادہ ہیں۔ بعض نے مخصوص حساب کے ذریعے بھی اس بارے میں دلائل دیے ہیں۔ بہرحال 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 29ویں شب کو بھی عبادت میں کمی یہ سوچ کر نہیں کرنی چاہیے کہ بس 27ویں شب ہی کافی ہے۔ شب قدر میں عبادت کا ثواب تمام راتوں سے بڑھ کر ہے اور خلوص دل کے سجدے رائیگاں بھی نہیں جاتے۔ بقول شاعر، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان کے اقرار اور ثواب کے حصول کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ محض ثواب کی خواہش کافی نہیں، بلکہ ایمان کی پختگی اور زبان و دل سے اقرار بھی اشد ضروری ہے۔ محض دعا کر کے رسم پوری نہ کریں، بلکہ رحمت للعالمین اور رب العالمین کی رحمت کے حصول کے لیے یقین کامل سے کوشش کیجیے۔ اکمل الکاملین یعنی تمام کامل انسانوں سے کامل امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ہر نبی اپنے عہد کا کامل انسان اور عام انسانوں میں کامل اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں، یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ پھر ان عظیم ہستیوں کا پروردگار عالم سے تعلق بھی اظہر من الشمس ہے۔ یہ برگزیدہ ہستیاں ہمارے لیے عمل کا درس چھوڑ گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شب قدر میں خصوصاً اور عام دنوں میں بھی جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ عشرہ آخر کا تقاضا ہے کہ ہم گڑ گڑا کر جہنم کی آگ سے نجات کی دعا مانگیں اور سچی توبہ کر کے خدائے بزرگ و برتر کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن حکیم اور حدیث مبارک میں دعا کے آداب مذکور ہیں۔ یاد رکھیے، ناجائز کام کے لیے دعا مانگنا کسی طور جائز نہیں۔ دعا جامع ہو، غیر ضروری طوالت، نامناسب اور چلا چلا کر دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ تکرار جائز ہے مگر پورے آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ وہ حقیقی حکمراں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز ہے، ہر حال میں سنتا ہے، مالک و مختار ہے، قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار، کوئی بحث کی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، بندہ دعا کی فوری مقبولیت نہ دیکھ کر مایوس نہ ہو، جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحیح مسلم کی اس روایت سے واضح ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کیا کریں دعا قبول ہی نہیں ہوتی، بھائی ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے، وہ سنتا ہی نہیں، اس طرح کے کلمات مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور مایوسی کفر ہے۔ یا ہم تو بہت گناہ گار ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ ہاں، خدائے رحیم و کریم کے کسی نیک بندے سے دعا کرانا جائز اور افضل ہے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ خدا کے یہاں صرف اسی کی سنی جائے گی، آپ کی نہیں۔ وہی خدا ہے جو کافر، مشرک، مرتد، منافق اور دہریے کو بھی جینے کا سامان عطا کرتا ہے، انہیں بھی نوازتا ہے، مومن کو کیوں نہیں نوازے گا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں اپنی جان، اپنی اولاد اور مال کے لیے بد دعا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کیا خبر کب قبولیت کی گھڑی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے موقع پر یہ دعا مانگنے کا حکم فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بھی پسند ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ شب قدر کا ایک تحفہ پاکستان بھی ہے، رب ذوالجلال ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔
میرا نام محمد خالد ہے اور 27ویں شب کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق، یعنی وہ حقوق جو بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر ہیں، جیسے ماں باپ کے اولاد پر حقوق، جیسے اولاد کے ماں باپ پر حقوق، اس طرح میاں اور بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق، اور اسی طرح سے آجر اور اجیر، امپلائر اور امپلائی کے ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض۔ تو ایک دوسرے سے جو زندگی کے معاملات میں واسطہ پڑتا ہے، لین دین ہے اور دیگر تمام معاملات ہیں، آپس میں حسن سلوک ہے، یہ ساری تفصیل حقوق العباد کے ضمن میں آتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ نقوی ہے اور میرا تعلق تدریس کے پیشے سے ہے۔ میں آپ سے اس آیت کا مفہوم جاننا چاہوں گی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو ہر نیک عمل ایک طرح دیکھا جائے تو عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تعریف متعین کر دی اور یہ وضاحت فرما دی کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی، اس میں کوئی اگر کسی نے کمی کر دی تو اس میں تو معافی ہو سکتی ہے، مگر حقوق العباد میں کمی ہوئی اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کمی ہوئی، اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو گویا یہ جو حقوق کی قسمیں ہیں یہ بھی عبادت کا حصہ ہیں، اور اسی طرح سے ہر وہ نیک عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت تعلیم کے مطابق کیا جائے وہ عبادت میں شامل ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم انسان اور ظاہر جنات، ان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ وہ بندگی کا، عبادت کا حق کسی نہ کسی شکل میں ادا کرتے رہیں، جیسا کہ ایک بہت مشہور پرانا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی اللہ کو اگر صرف اپنے حکم کی اطاعت کرانی ہوتی، فرما برداری کرانی ہوتی تو فرشتے اور آسمانی مخلوق کافی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کو پیدا کر کے درد دل، ایک سے دوسرے کا غم خوشی شیئر کرنا، اس کا احساس کرنا اور ایک دوسرے سے سلوک کرنا، یہ سارا جو چیپٹر اوپن کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہے۔ تو یہ پورا اس کا مفہوم اس آیت کا ہے۔ میرا نام فہد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کے نیک اعمال کی بھی جزا ہے؟ غیر مسلموں کے نیک اعمال کی جزا قیامت میں نہیں ملے گی، بلکہ انہیں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دے دیا جائے گا کسی بھی شکل میں۔ جو انہوں نے نیک کام کیا ہے، کہیں پہ کوئی مال خرچ کیا ہے تو انہیں مال مل جائے گا، اس طرح سے کوئی کام اچھا کیا ہے تو کوئی ان کے ساتھ اچھا کام کرے گا۔ اور اس کی ایک مثال تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد اسلام لائے بغیر ہی فوت ہو گئے، حالت شرک میں فوت ہوئے، مگر انہوں نے کچھ نیک کام کیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ غیر مسلم کوئی بھی ہو، اس کے نیک عمل کی جزا، اس کا اجر اسے دنیا ہی میں دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی غیر مسلم کسی بھی نیک عمل کی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور موجودہ دور میں اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو مشہور ترین مثال ہے بل گیٹس کی، کہ بہت مخیر آدمی ہے، بہت مال خرچ کرتا ہے اور اللہ نے اس کو بہت مال سے نوازا ہے۔ یہ اسی حدیث شریف کی زندہ مثال ہے، یہ اس کی گویا تصدیق میں آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔